السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سمیرہ حمید کا ناول راہ نور. لاسٹ ایپیسوڈ. چلو تمہیں امام دین سے ملوا دوں. چاچا شاوا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا پوچھ رہا تھا. وہ کھوکے کے بینچ پر بیٹھے چائے اور رس کھا رہے تھے. چاچا کچھ ایسے ممی ڈیڈی سٹائل میں کار ڈرائیو کر کے لایا تھا کہ ابراہیم کا گیلا رسک چائے میں ڈوب گیا. ڈوبا ہی رہ گیا. وہ کار کی چابی لے کر گیا تھا کہ سروس کروا دیتا ہوں. کار اور کار چلانے والے کی ایسی سروس ہوئی تھی کہ پہچانے نہیں جاتے تھے. ابھی وہ خود کو بھی نہیں پہچان پائیں گے. لیکن اس سے پہلے تینوں کار میں ٹھونس کر بیٹھ گئے. ہادی چاچا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا. طلال اور ابراہیم کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی جاتا ہے. دال میں بہت کچھ کالا ہے. ہاں بھائی، ڈرتے ورتے تو نہیں ہو؟ بالوں میں تیل لگا تھا. سیدھی مانگ نکلی تھی لیکن چاچا کی نیت ذرا ٹیڑھی سی تھی. ڈرنا کیسا؟ چاچا کے ارادوں سے بارود کی بو آ رہی تھی. اچھا پھر سیٹ بیلٹ کس لو، یعنی اپنے حوصلے پر. کیوں؟ کیونکہ چاچا مائیکل شوماکر تھا. اس کا ماننا تھا کہ فارمولا 1 ریس صرف یورپ میں ہی نہیں ہو سکتی، وہ پاکستان کی کٹی پھٹی سڑکوں پہ بھی بڑے آرام سے ہو سکتی ہے. اس ریس کے لیے اچھی والی گاڑی کی نہیں، اچھے والے ڈرائیور کی ضرورت تھی، اور وہ چاچا خود تھا. چاچے؟ ہاتھی کے منہ سے چیخ نکلی. کار کی سپیڈ اتنی بڑھ گئی تھی کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہادی کی آنکھیں پوری باہر نکل آئیں. کار سڑکوں پر دوڑ نہیں رہی تھی، بل کھاتی سڑکوں کے ساتھ بل کھا رہی تھی، جیسے چوہے کی دم میں آگ لگی ہو. لیکن چاچے کے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی. جیسے جیسے وہ چلا رہے تھے چاچا اسپیڈ بڑھاتا جا رہا تھا. وہ اونچے نیچے ٹیلوں کی کچی پکی سڑک پر دوڑے جاتے تھے. ایک ذرا سی غفلت ہوتی اور وہ قیامت کے دن ہی اٹھتے. ڈرائیور نے قیامت مچا رکھی تھی. ابراہیم اور طلال کا حلق بیٹھ گیا تھا کہ چاچے کیا ہوا، پاگل ہو گیا ہے. چاچا پاگل تھا، انہیں ہنس کر دکھا رہا تھا. وہ آبادی میں ہوتے تو ان کے بچنے کے امکانات تھے، لیکن یہاں ویرانے میں. ابراہیم اپنی گاڑی کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ یہ کھٹارا گاڑی وہاں لے جا کر مارے گی کہ ڈیڈ باڈیز بھی مشکل سے ہی ہاتھ آئیں گی. گاڑی کے ڈھانچے میں سے ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے کوئی مائی کا لال نہیں نکال سکے گا. ماں کا لال؟ چاچا شوما کر رفتار کو شاہین کر چکا تھا. سنا ہے تم لوگوں کو مرنے کا بڑا شوق رہا ہے. چاچے سنی سنائی پر یقین نہیں رکھتے، چلا کر صفائی پیش کی. مرنے کا صرف شوق ہی نہیں رکھتے، جگرا بھی رکھتے ہیں. چاچے کی سپیڈ بات بات پر بڑھتی تھی. اتنی سی گاڑی کہاں اتنی سپیڈ سہ سکتی تھی. بیچاری زمین سے اٹھ جاتی تھی. سامنے کچی سڑک کا موڑ ختم ہونے کو تھا. بہت زیادہ بلندی پر تو نہیں تھے، لیکن نیچے چھوٹی سی نہر بہتی تھی. نہر بہہ رہی تھی، پانی ٹھنڈا ہوگا. چاچا سوئمنگ کرنا چاہتا ہوگا، وہ بھی کار سمیت. ڈرنا نہیں. وہ ڈرے نہیں، ڈر سے دم چھوڑ بیٹھے. کیونکہ کار نے انت سپیڈ پکڑ لی. سڑک کا کنارہ دکھائی دیتا رہا، پھر کنارہ دکھائی دینا بند ہو گیا. کار ہوا میں اچھلی. نیچے نہر بہتی تھی، پانی تھا. تینوں نے خود کو کار سمیت زمین سے بے زمین ہوتے دیکھا، ہوا میں بلند ہوتے، آسمان کی ساری وسعت کو اپنے گرد سمیٹتے. ان کے حلق سے ایک جیسی چیخیں نکلیں. ہادی نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. وہ کیسے یقین کرتے کہ وہ اس لمحے میں زندہ ہیں، اڑن کھٹولا کار میں موجود ہیں اور کار سمیت نہر میں جا رہے ہیں. کار سمیت نہر میں جا چکے ہیں. سر، پیشانی، ادھر ادھر معمولی سے زخم ہی تو آئے تھے. معمولی زخم بقول چاچے سیاپے کے. ہلدی وغیرہ لگا کر چھوٹی چھوٹی بینڈیج لگا دی تھی. تینوں شلوار قمیض میں آ چکے تھے. ان کے کپڑے بڑے سے گولے نما پتھر پر بکھرے خشک ہو رہے تھے. وہ نہر سے نکال لیے گئے تھے، لیکن کسی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی.
इसे हादसा समझा ही नहीं गया था। उनकी जान पर अजाब माना ही नहीं गया था। कार की जान को भी ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची थी। पता नहीं चाचा कोई खास ही माहिर बंदा था। कार नहर में तितली के पंख की तरह उतरी थी। ये चाचे का कोई जादू था, वरना कोई महारत। वो लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। सामने चाचा बैठा एक बड़ी मूछों वाले माहिर शिकारी टाइप बंदे से बातें कर रहा था। शिकारी ने शिकार किए थे या बस शौक ही था? एक तरफ शेर बंधे थे। ये पहाड़ी पर खुली चौपाल टाइप जगह थी। चाचा शावा से बातें शातें हो रही थीं। चाय का दौर था और भी कई लोग थे। गहमा गहमी का माहौल था। हादी चाचे को मुसलसल घूर रहा था। तलाल अलबत्ता अब नॉर्मल हो चुका था। जिस वक्त कार हवा में उछली थी उसे बड़ी शिद्दत से किसी की याद आई, और ठीक उसी वक्त उसे लगा कि वो उसकी दुआओं के हिसार में है। चाचे तेरा बेड़ा तरे। हादी जेरे लब बद्दुआ को दुआ दे रहा था। चाय सुड़कते चाचा कितना बेनियाज था। आंखों में मासूमियत और आजिजी थी। अपना कप हाथ में लेकर इब्राहिम खड़ा हो गया। अतराफ बिखरे पहाड़ों का नजारा करने लगा। अपनी तरफ से सयाह बना फिरता था, पर दिल अभी तक तेज तेज धड़क रहा था। एक लम्हे में उसका कई सेर खून खुश्क हुआ था। हवा में उड़ती कार ने उसके सारे औसान उड़ा दिए थे। रात का खाना उन्होंने इसी चौपाल में खाया था। इर्द गिर्द आग की मशलें रोशन थीं। थोड़ा अलिफ लैला सा माहौल था। 40 चोरों में से 3 चोर बुरी तरह से मशकूक थे। अली बाबा से बात करने की कोशिश की तो आंख की घूरी लगाई। शिकारी साहब की शख्सियत की भी ऐसी गरज चमक थी कि उन पर नजर नहीं ठहरती थी। उनकी बिजली नजर ने उन तीनों का गहरा जायजा लेकर सर हिला दिया था, जैसे शिकार हाथ आ गया। तीनों को अली बाबा पर पक्का शक हो चुका था। वो जरूर कोई नया गुल खिलाएगा। नए पुराने सब गुल पहाड़ों की संगत में सोते थे। उन्हें एक कमरा पेश किया गया कि मेहमान हैं, अच्छी जगह सोएं। उन्होंने लाख कहा कि वो भी सबके साथ खुले में सोना चाहते हैं, चांद देखना चाहते हैं, लेकिन चाचा शावा उन्हें प्यार से अंदर ले गया कि मेहमान ज्यादा नखरे नहीं करते। नखरे वो जरूर करते अगर उनके सांस सलामत रहते। लोहे का जंगले नुमा दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। अंत का अंधेरा था। चाचा ने उन्हें अंदर किया। बात अभी सोच में थी कि चाचा रोशनी तो कर दो, क्या अंधेरे में टकराए मरवा रहे हो, कि लोहे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर उस दरवाजे पर ताला लगने की। फिर पुराने वक्तों का मोटा सा काला स्विच ऊपर से नीचे हुआ। जोरदार टक की आवाज बरामद हुई। एन छत के साथ झूलता बल्ब रोशन हुआ। तीनों के अंदर बाहर जितने औसान थे सब खता हुए। वो 3 वहां 3। शेर, माँ का शेर, बाप का बब्बर शेर, एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट और एक अदद बिजनेस टाइकून। वो कई महीने पहले मरने के लिए निकले थे, तब भी मरने के लिए भूखे शेर, असली शेर, बिल्कुल असली वाले शेर के सामने खुद को पेश करने का तरीका नहीं सोचा था। शेर तो उनके सानों गुमान में ना था। ये सामने कैसे आ गया? जैसे चाचा शावा सामने खड़ा था। चाचा जी, ये क्या? हादी हकीकत में हकला गया। तुम्हारा इनाम। बच गए तो हमारे, मर गए तो शेरों के। चाचा शावा कितना सफ़ा, कितना जालिम था। ये मजाक बंद करें, ये मुझे असली लग रहे हैं। ये सिर्फ असली नहीं, बिल्कुल असली हैं। हाथ लगाकर देख लो। गुद्दी पर हाथ ना रखना, ये भड़क उठता है। चाहो तो दुम की तरफ से टच कर लो। कैसा इंसान था। शेरों के चुंगल में फेंक कर शेरों से बचने के तरीके बता रहा था। चाचा, ये दरवाजा खोल दे। हादी ने सरगोशी में कहा कि शेर जाग ना जाए। बेटा, आराम से यहाँ बैठे रहो। तुमने सुना नहीं कि मेहमान के घर हंगामा नहीं करते, मेहमान के घर कत्लो गारत कर लेते हैं। वो चिल्लाया। शेर ने अपनी दुम हिलाई। भाग के शहर वो कुत्तों से बचे थे, अब शेरों से किसी सूरत नहीं बचने वाले थे, ये पक्का था।
زیادہ خوف زدہ نہ ہونا، خوف موت کا لقمہ ہوتی ہے، آ کر جھپٹ لیتی ہے۔ پروفیسر چاچا شیر کی افادیت پر لیکچر دے رہا تھا۔ وہ تینوں اتنے حیران تھے کہ انہیں سامنے سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا کیا چل رہا ہے۔ لائٹ بند کر دوں یا جلتی رہنے دوں؟ پن ڈراپ سنجیدگی سے پوچھا۔ چاچے باہر نکال دیں، یہ مذاق بند کریں۔ مذاق تو تم اپنی جانوں کے ساتھ کرتے ہو، کھیلتے ہو ان کے ساتھ، اس کا کیا؟ تینوں چپ۔ تسلی رکھو، یہ کھائیں گے نہیں۔ کھا گئے تو؟ ہادی نے دانت پیسے۔ جو اللہ کو منظور۔ چاچا ان کی جانوں پر کتنا راضی بازی تھا۔ ابا جی کہتے ہیں درندے پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہادی نے پھر سرگوشی میں ہی کہا، شاید شیر شور پسند نہ کرتا ہو۔ جنگلے سے دور ہوتا چاچا رک گیا۔ سب سے بڑا درندہ انسان ہے، تم نے مجھ پر کیسے بھروسہ کر لیا؟ سناٹا۔ ٹھیک کہتے تھے تمہارے ابا جی کہ کبھی درندے پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ کسی بھی وقت چیر پھاڑ کر کھا سکتا ہے۔ سب سے بڑا درندہ جانتے ہو کون سا ہے؟ نفس کا درندہ۔ یہ درندہ تمہارے اندر ہے، یہ تمہارا ارادہ بھی ہے اور نیت بھی۔ تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے، اس پر نظر رکھنی ہے، لیکن کبھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اب دیکھو تم نے غفلت کی نہیں کہ اس نے تمہیں چیر پھاڑ کر کھایا نہیں۔ آخری بات شیر کی طرف اشارہ کر کے کہی۔ چاچا موت کے منہ میں پھینک کر کون سا بھروسہ سکھا رہے ہو؟ اب ہادی کو طیش آیا، پر فائدہ؟ تو بدل جاتے۔ چاچا ہنسا۔ کتنا بدلیں؟ غار میں گئے تھے، کہاں شیر کی کچھار میں آ گئے۔ غاریں خالی ہاتھ نہیں بھیجتی، اب دیکھو نا، شیر سے ملاقات کروا دی۔ تینوں ملاقاتیوں نے جنگلے کی سلاخوں سے گردنیں موڑ کر ملنے ملانے والوں کو دیکھا۔ ذرا سی دیر لگتی اور وہ جھپٹ کر انہیں منہ سے لگا لیتے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ہاتھ کھینچ کر بچاتے ہیں۔ غار والا ہاتھ دیکھ کر اچھالتے ہیں، بھا، اور پھر شیروں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ چاچا شاوا، نہر میں چھلانگیں لگتی دیکھی تھیں، گاڑیاں اڑتی نہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا چاچے۔ شیر کی کچھار کا غلام دھمکی دے رہا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کچھ اچھا نہ ہو۔ جب سب برا ہوتا ہے تو آگاہی عروج پر ہوتی ہے۔ تھوڑا مسکرایا اور چلا گیا۔ او ہاں، جاتے جاتے لائٹ بجھا گیا۔ تین شیر، تینوں ہی شیر۔ وہ رات نہیں، ساعت تھی، بصیرت کی ساعت۔ ساری بات ہی ارادے کی ہے، ساری چال ہی دل کی نیت کی ہے۔ انسان نے چارہ جوئی کیوں چھوڑ دی؟ اب ساری داستان ہی اس سوال کی ہے۔ انسان نے اپنے خالق پر یقین کیوں ترک کر دیا؟ اب روح کی ساری پکار ہی اتنی سی ہے۔ خوف تنہائی دیتا ہے، بھروسہ وحشت سے بچاتا ہے، موت کامل اعتماد سے ہے۔ ہر راز کی امین ہر راز سے پردہ اٹھا دے گی۔ جانا لازم ہے، پھر الزام سر کیوں لینا؟ کہانی کے بکھرے صفحات یکجا ہوئے تو داستان نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ پھر داستان کی کاٹ پھیٹ کی مشقت میں کیوں پڑنا؟ انسان جز ہے، یہ کل کو نہیں جانتا۔ اسے جاننا نہیں، ماننا ہے۔ بہترین راستہ مان لینے کا ہے، سفر کا راستہ، نور کا راستہ۔ ذرا پرانے وقتوں کی بات ہے، ہمارے خاندان کا ایک جوان شیر کے منہ کا نوالا بن گیا تھا۔ اس شجاع کا شکار ہونا تھا کہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ خوف بہت منحوس شے ہوتی ہے۔ شیر سے ایک مرا تھا، خوف سے کئی مرنے والے تھے۔ انگریز سرکار نے شیر کے شکار کے لیے اپنی ٹیم بھیجی تھی، لیکن بات نہیں بنی۔ اس جوان کا باپ جنگلوں جنگلی ہوا، وہیں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ لوگ کہتے شیروں سے بھی کسی نے بدلہ لیا ہے، وہ تو درندہ ہے، شکار کر گیا۔ شکاری شکار ہوا، لیکن زندہ۔
باپ نے اس درندے کو گھر کے کھونٹے سے لا باندھا، درندے کو پالتو بنا لیا۔ کئی دن علاقے میں خوف رہا، لیکن اب تو خوف کو ہی زیر کر لیا۔ اب کیوں بھاگتے؟ خوف، یہ شیر ہو، منہ کو خون لگا ہو، تب بھی اسے پچھاڑ دو۔ شکاری چاچا داستان سنا رہا تھا۔ شیروں کے پہلو میں رات گزری تھی، عام رات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی، بصیرت تھی کہ درندے کا سینہ پھاڑ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں درندے کے سارے نشان سجھا گئی تھی، ذات کے درندے کے۔ یہ رات آسان نہیں تھی، یہ رات احسان تھی۔ انسان ہر شے سے ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا تو خود سے ہی نہیں ڈرتا۔ موت کی چاہ کے پیچھے ایک عمل بڑی شدت سے کار فرما رہتا ہے، اضطراب، وحشت، مایوسی، زندگی کے پل سے موت کی طرف کود جانے کا ارادہ۔ یہ ارادہ درندہ ہے، یہ خواہش فتنہ ہے، حشر ہے۔ وہ سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہو، وہی ہے چاچے امام دین کا ٹھکانہ۔ وہ دور، بہت ہی زیادہ دور، سامنے، اتنی بلندی پر۔ ہادی نے حیرت سے چاچا شاوا کا سامنے دیکھا۔ پہاڑ بلندی پر ہی ہوتا ہے، اب تمہیں چائے کے کھوکے پر تو ملنے سے رہا۔ اب چاچا شاوا صاف ستھری شفاف اردو پر آ گیا تھا، خالص پروفیسرانہ انداز۔ جوان جہان ہو، بلندیوں سے ڈرتے ہو؟ نہیں جی، وہ چڑھائی سے۔ اب وہ چاچے سے دبتے تھے۔ لفٹ تو یہاں کسی بھی پہاڑ پر نہیں ہے، پرندے بھی اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اوپر نہیں لے جاتے۔ یہ سروس انہوں نے ابھی شروع نہیں کی نا، تھوڑی کھجاتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ ہادی نے خائف ہو کر طلال نے کھی کھی کرتے ہوئے چاچے کو دیکھا۔ ابراہیم نے سلام دعا لے کر قدم بلندی کی سمت بڑھا دیے۔ بلند پہاڑ، اللہ نے پہاڑوں کو بڑا پسند کیا ہے۔ یہ وہ جلیل ہیں جو انسان کو بلندی، حوصلے اور استقامت کی ترغیب دیتے ہیں۔ پہاڑ، کشتی نوح ان سے آ لگی تو رات دور ہوئی، غار وہی، اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی۔ یہ ظاہری کائنات میں بلندی کی علامت ہیں، بلند تر، مضبوط تر۔ وہ بلند تر، مضبوط تر کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ پہاڑ کے اندر موت لینے گئے تھے، ایک یہ وقت ہے وہ پہاڑ پر زندگی لے کر جا رہے ہیں۔ پانی، ہادی کو پیاس لگی۔ تم نے کان میں بھی پانی مانگا تھا، تب بھی تم نے کون سا دے دیا تھا؟ اسے سب یاد تھا۔ جیسے جیسے وہ چاچا امام دین کے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے محسوس کر رہے تھے کہ سفر اتنا بھی لمبا نہیں، پہاڑ ایسا بھی بلند نہیں۔ چڑھائی کے دوران اکا دکا لوگ ہمراہی دکھائی دیے۔ اب یہ لوگ آسمان سے ٹپکے تھے یا پھر یہیں کہیں سے اگ آئے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے۔ سنا ہے پہاڑوں پر جن ون ہوتے ہیں، یہ بھی وہی لگتے ہیں۔ ہادی نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم کون سا کوہقاف کے شہزادے ہو، جن ہی ہو۔ تینوں جن امام دین کے کمرے کے جھونپڑے کے قریب پہنچ گئے۔ اندر جھانک کر دیکھا تو ویسے ہی جھٹکا لگا جیسے بھا کی حویلی میں جھانک کر لگا تھا۔ نہیں، یہاں پہلوان نہیں بلکہ انسان تھے۔ چھوٹے سے جھونپڑے میں آدھا شہر زیر سماعت تھا۔ وہ بیرونی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ چاچا امام دین بالآخر انہیں یہاں مل گئے تھے۔ تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں کہ موت بھی آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ موت خواہش کی، خوشی کی، آسانی کی، نعمت کی۔ عمل کا مومن ہمیشہ مسکراتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے کہ زندگی کی سب باتیں مخفی ہوں تب بھی اسی کے حق میں ہیں۔ ساری زندگی ہوا مخالف سمت چلے تب بھی فیصلہ فضل میں ہے۔ وہ صادق رازوں کی تلاش میں نہیں، اطاعت کے تعاقب میں ہے۔ یہ امین رحم کے سچ کو جانتا ہے۔ محبت سے سرشار مومن ہر موت پر مسکراتا ہے کہ وہ محبت میں زندہ ہے۔ جو نصیب سے نہ ملے وہ محبت سے ضرور ملتا ہے۔ اللہ سے محبت، اس کی مخلوق سے محبت سے۔ اس نے محبت کرنے والوں کے لیے
آگ کو گلزار کر دیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا غم اور خوشی کی دنیا میں، رونے اور مسکرانے کے امکانات میں، اور اسی میں آگے بڑھنے یعنی منزل پا لینے کے لیے۔ یہ بساط نہیں ہے جسے تمہیں مات دینے کے لیے بچھایا گیا ہے، یہ اس مرتبہ نور کی واپسی کے لیے ہے جسے شجر ممنوع چکھ کر گنوایا، کامل اطاعت میں بال کیا، بغیر سعی جنت ملی، کیا ہوا؟ چارہ جوئی تم پر فرض ہے، کوشش مقصد ہو تو کامیابی مقدور ہوتی ہے۔ غم کو اپنی ہستی سے وابستہ نہ رکھو، ان سے الگ ہو جاؤ، یہ ہونیاں ہیں، ان ہونیوں سے اپنے ہونے نہ ہونے پر سوال نہ اٹھاؤ۔ زندگی اپنے معنی کھو دے تو وحشت کے علاوہ کیا ہے؟ خالق کی رحمت پر یقین وحشت کے تدارک کے علاوہ کیا ہے؟ نبی پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو، کوئی کنواں ایسا نہیں جس میں لٹکا یوسف بلند نہ ہو۔ یوسف اپنی کوشش نہیں، اپنے مرتبے سے باہر نکلے۔ اپنا مرتبہ بلند کرو۔ یاد رکھو کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تبھی تو انہیں اٹھا لیا گیا۔ گرنے والے بلند ہوتے ہیں، وہ جو بھروسے کی رسی تھام کر رکھتے ہیں۔ ہر شے کا ایک مقدر ہے، اس کے مقدر کے ساتھ اپنے مقدر کا محاسبہ کرنا درست نہیں۔ اگر تم زخمی ہو تو زخموں سے دشمنی نہیں رکھنی، بلکہ دوا سے دوستی کر لینی ہے۔ لیکن تم اپنے زخم کھرچتے ہو، کبھی ماضی سے، کبھی ناکامیوں سے، کبھی گناہوں سے۔ گناہ کا مرہم توبہ ہے، ماضی کا مرہم حال ہے۔ حال میں رہو، حال کی کماؤ، حال کی کھاؤ، پھر کمال دیکھو۔ مستقبل میں جانا ہے تو رب کے پاس جاؤ کہ بکھرے پڑے ہو سمیٹ لے گا، اپنا قرب نصیب کرے گا۔ بے بس کر چھوڑنے والے غم کا مرہم تقدیر پر راضی ہو جانا ہے، لیکن ہماری ضد ہمیں بے حال کر دیتی ہے۔ ہم سب غلامانہ زندگیاں گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو خلیفہ پیدا کیا گیا ہے۔ ایک عورت کا بچہ نہر میں ڈوب گیا، اس نے نہر کنارے ڈیرا جما لیا کہ کوئی اور بچہ ڈوبنے نہیں دوں گی۔ غم کو روگ بنا لو یا مقصد، تکلیف کو سزا سمجھ لو تو سزا، تکلیف کو سمت سمجھ لو تو انعام۔ جب کوئی مرنے کا ارادہ کرتا ہے، غمزدہ اور پریشان ہوتا ہے، تو کیا ساری خدائی خاموش نظارہ کرتی رہتی ہے؟ اللہ کی رحمت جوش نہیں مارتی؟ اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ زمین پر انسانوں کو اور آسمان سے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے، لیکن جس کے لیے مدد بھیجی جائے وہ اپنی ضد چھوڑے تو صحیح، ہدایت کو وصول تو کرے، اپنی سوچ کشادہ کرو، ظرف بلند۔ ایک مائی نمانی دور پہاڑوں پر رہتی تھی، بیٹا مزدوری سے پہاڑوں سے نیچے اترا، کئی دن گزرے بیٹے کی واپسی نہیں ہوئی۔ غریب عورت فاقوں پر آ گئی، بیٹے کی فکر، بھوک کی زیادتی، پانی بھرتے گری اور کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، دریا کنارے ڈھیر ہو گئی۔ دن ڈھلا، شام ہوئی، بیٹا لوٹ آیا، ماں کی تیمارداری شروع کر دی، کھلاتا پلاتا، پانی بھر کر لاتا، صفائی کرتا، رات دن سرہانے بیٹھا بیمار کا جی بہلاتا رہتا۔ بیمار تندرست ہونے لگا۔ ایک صبح بیٹا آیا اور ماں سے لپٹ کر رونے لگا، اپنے زخم دکھاتے اپنی بپتا سنانے لگا کہ بڑی مشکلیں دیکھیں، مشقتیں کاٹیں، پھر واپسی ہوئی۔ ماں حیران پریشان بیٹے کو دیکھتی تھی۔ تو کس مشقت، کس واپسی کی بات کر رہا ہے بیٹا؟ اپنی واپسی کے سفر کی ماں، میں لٹ گیا، زخمی ہوا، بڑی مشکلوں سے واپس آیا ہوں، دیکھ میرا کیا حال ہو گیا۔ تو آج آیا ہے تو وہ کون ہے جو پہلے آیا تھا؟ وہ فرشتہ تھا جو بیٹے کی شکل میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ تھا اور انسان کے لیے آیا تھا۔ اس زندگی کے کئی راز آئندہ زندگی آشکار ہوں گے، بعد از موت زندگی، جن پر اسی زندگی میں ہو چکے انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور سر کو پورا جھکا دیا۔ وہ غم کے جال خوشی کے سراب سے نکل آئے
اور ہم خوشی اور غم کے درمیان گردش کرنے لگے، فریب میں مبتلا ہوئے، وفا کو دوسروں سے منسوب رکھا اور خود بے وفاؤں کی طرح جینے لگے۔ بیٹا، تم جیسے پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا تو تم نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ ایک لمحے کے لیے سوچا تھا ایسا کیوں ہوا؟ کس نے تمہیں روک دیا؟ کسان باپ تمہیں کھیتی باڑی میں لگانا چاہتا تھا، تمہیں غصہ تھا کہ تم کسان بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم ذہین و فطین انسان، تمہارا کھیت کھلیان سے کیا کام؟ لیکن کیا پتا اللہ بھی یہی چاہتا ہو، 2-3 سال کسان بنے رہتے، زمین کی سوجھ بوجھ لیتے، زرعی سائنسدان بن جاتے۔ کیا معلوم تمہارے ہاتھ کی شفا اللہ نے کھیت کھلیان میں رکھ دی ہو۔ ڈاکٹر بن کر بھی لوگوں کو شفا نہ دے سکے تو کیا کرو گے؟ جو تم نے سوچا تھا وہی ہوگا، تبھی تم زندہ رہو گے۔ جو اللہ کا پلان ہے وہ ہوگا تو خود کو ختم کر لو گے۔ اپنے پلانز میں اللہ کا ارادہ بھی شامل رکھا کرو۔ اس کا ارادہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے حق میں برا نہیں ہو سکتا۔ ناکامی انسان کا حق ہے۔ تم مشین نہیں ہو سکتے، تمہاری کارکردگی 100% درست نہیں ہو سکتی۔ نقص تمہاری فطرت ہے۔ انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا گیا، لچکدار بنایا گیا ہے کہ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ ورنہ اونٹ پر سواری کرنے والے پہیوں پر سفر نہ کرتے، ڈر جاتے۔ خود میں لچک پیدا کرو، یہی پرفیکشن ہے۔ اپنے پلانز میں ناکام ہو جاؤ تو شکر کرو کہ فرعون بننے سے بچ گئے، ورنہ اگر تم عقل اور محنت سے کامیاب ہوتے چلے گئے تو خود کو خدا سمجھنے لگو گے۔ اللہ تمہیں خدا بننے کی فرعونیت سے بچا لیتا ہے۔ غرقاب ہو کر کیا کامیاب ہوگے؟ انسان کو اپنی شناخت حاصل کرنی ہے، پر وہ تو اپنی شناخت مٹا رہا ہے۔ کامیابی کی دوربین سے زندگی پرکھنا عقل کا نقص ہے۔ ناکامیوں کی زیادتی سے زندگی کا احتساب کرنا بصیرت کا۔ علم شعور نہ دے، صرف پلانز دے تو وہ علم نہیں۔ 2+2 کا حساب کتاب ہے، جس میں تم اپنی مرضی کے اعداد لکھتے ہو اور اپنی منشا کا حاصل جمع چاہتے ہو، لیکن نتیجے ان کے بھی صفر نکلتے ہیں۔ بی بی، آپ کا جوان بیٹا حادثے میں شہید ہو گیا، 3 سال گزر گئے۔ رو رو کر آپ نے آنکھوں کی بینائی گنوا لی، دل کی مریضہ بن گئیں، زندگی کو خود پر حرام کر لیا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ زندہ انسان خود پر موت طاری کر لے۔ صرف بیٹے کی ماں بن کر ہی سوچتی ہیں، کبھی اللہ کا بندہ بن کر بھی سوچیں۔ ہماری پہلی حیثیت بندگی ہے اور آخری بھی۔ بی بی بیٹے کو یاد رکھیں، اس کی موت کو بھول جائیں۔ وہ ہنستا ہوگا، کھیلتا ہوگا، کیسی خوبیوں کا مالک رہا ہوگا وہ بیان کیا کریں۔ پڑھی لکھی ہیں، گھر کا دروازہ ان پڑھ غریب بچوں کے لیے کھول دیں، اپنا علم تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ بیٹا، تم بچوں سمیت پہاڑ سے کود رہی تھیں، کس لیے؟ کہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں؟ 3 وقت کی روٹی کے لیے؟ لوگ عزت کے در پر تھے اس لیے؟ رشتہ داروں نے نظریں پھیر لیں، اللہ کی نظر میں تم ہو، یہ کیوں بھول گئیں؟ 3 بار تم نے مرنا چاہا، تینوں بار اللہ نے تمہیں بچایا۔ اللہ کی محبت کے اور کتنے ثبوت چاہتی ہو؟ جو تمہیں بچانے کے لیے مدد بھیج سکتا ہے وہ روٹی بھی بھیج سکتا ہے، سر کی چھت بھی دے سکتا ہے۔ ایک شوہر کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ لیا تھا، اسے اپنا رازق بنا لیا تھا۔ یہ تم عورتیں اپنے باپ، شوہر، بیٹوں کو کل جہاں کیوں بنا لیتی ہو؟ سہارے کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اپنی ذمہ داری اٹھانے سے کیوں ڈرتی ہو؟ اس دنیا میں لوگ بھوک سے نہیں، کم ہمتی سے مرتے ہیں۔ شیطان تمہارے دلوں میں بھوک کے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ وہ تمہیں آنے والے وقت کی خوفناک تصویریں دکھا کر بھڑکاتا ہے کہ تم تنہا، اکیلے اور کمزور ہو۔ تم کم عقل یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ تم تنہا اور اکیلے کیسے ہوئے؟ دنیا ایسی تھی، ایسی ہی رہے گی۔ تم ایسے نہ رہو، بدل جاؤ۔ افسوس اس دنیا کے ان عزیزوں پر جو بیوہ اور طلاق یافتہ بچیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جس کا وقت کھڑا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، لیکن پھنس بندے کو مشکل میں ڈالنے والا جاتا ہے۔
مخلوق کے لیے رحم بن جاؤ، رحم والا تمہارا بن جائے گا۔ یہ زمین نہ تمہاری ہے نہ ہماری، یہ رحم والے کی ہے، اور اسے صرف رحم ہی بچا کر رکھ سکتا ہے۔ خالی گوشت پوست کا دل تو پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو محبت کرو، اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ غم کی جتنی آؤ بھگت کرو گے اتنا وہ جی جان کا والی وارث بن بیٹھے گا، پھر غم کی مرضی چلے گی، وہی فیصلے کرے گا۔ چھوٹی بی بی، آپ کوئی زہریلی چیز کھا چکی تھیں؟ آپ کی والدہ بہت پریشان ہیں آپ کے لیے۔ آپ کا رنگ کالا ہے، آپ موٹی بھدی اور بدصورت ہیں۔ خوبصورت ہوتی تو خوبصورت لڑکے سے شادی ہوتی۔ ان باتوں کے لیے آپ ہر روز موت طلب کریں گی۔ اس رب عظیم کو کتنی بار بتائیں گی کہ اس نے آپ میں ایسے ایسے خراب نقص رہنے دیے؟ بس یہی ہے آپ کی کل زندگی کی فکریں، حسن۔ آپ کا مقصد ایک شوہر حاصل کرنا ہے، اپنی جھولی اور نصیب آپ کو خالی دکھائی دیتا ہے۔ اتنی سی وجہ کے لیے زندگی کو جہنم بنا لیا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے احسن تقویم کا پیمانہ پسند کیا، آپ سافلین کی طرف جھکی جا رہی ہیں۔ اپنا جہنم آپ لوگ اپنے ہی ہاتھوں تیار کرتے ہیں اور دن رات اس میں جلتے ہیں۔ اس کائنات کی خوبصورتی بھی آپ کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے آپ کی اس صورت کو بنانا پسند کیا، اسی لیے بنایا۔ اگر مالک اپنی بندگی کے لیے بدصورتی پسند کرتا ہے تو بس وہی شے خوبصورت ہے۔ انسانوں کے پیمانوں کی اتنی فکر کیوں کرتی ہیں؟ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اللہ کے لیے خوبصورت بنے۔ ایمان یہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات ٹھیک ہے، نہ غلط کرتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ بناتا ہے۔ کہنا آسان ہوتا ہے جی، لڑکی سسکنے لگی۔ آسانی عمل میں رکھی گئی ہے، آپ عمل شروع کریں، آپ کی آسانی عمل میں سمٹ آئے گی۔ آسانیوں کے احترام میں سکوت۔ اپنے غموں کو پہاڑ کیوں بنا لیتے ہو؟ صبر کو آگ کے دریا میں کیوں بدل دیتے ہو کہ نہ گھونٹ بھر سکتے ہو نہ پار کر سکتے ہو؟ اتنے کمزور تو نہیں پیدا کیے گئے تم۔ پوری عقل اور ساری سمجھ دی گئی ہے تمہیں، سب نشانیاں اور علم، پھر کہاں گم ہو؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ اپنی ذمہ داریاں پہچانو، غفلت سے جاگو، نافرمانی اور ظلم سے بچو۔ انسانوں کے مددگار بنو اور مددگار ہی بنے رہو۔ اپنی عقلوں اور دلوں کے قفل کھولو، اللہ کی بیزاری اور مہر سے ڈرو۔ تم خود کو ناکارہ اور نالائق ثابت کرنے پر ہی کیوں تلے ہوئے ہو؟ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ سنتا ہے بھی یا نہیں؟ یہ سوال کرنے لگتے ہو۔ تمہاری تقدیروں کی محراب پر سب سے اوپر دعا لکھا ہے، طلب کرو، عطا کیا جائے گا، یقین رکھ کر مانگو۔ دور کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ آزمائشیں بھیس بدل بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ ناکام ہونا پسند کرو گے؟ پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ زندگی کی تفسیر ہو تم ہی زندگی، تم ہی موت ہو۔ جو زندگی کی بصیرت پا جاتے ہیں وہ سارا جہاں پا جاتے ہیں۔ جینے سے ڈرتے کیوں ہو؟ پوری جان لگا کر زندگی کو جھپا کیوں نہیں ڈال لیتے؟ اس کا ہار سنگھار کیوں نہیں ہو جاتے؟ موت کا اسٹیشن آنا ہی ہے، وہاں سے تمہیں آگے جانا ہی ہے، پھر الگ سے اپنی کمر کیوں کستے ہو؟ ایک بندہ گاؤں سے چلتا ہے، پھر تانگے میں بیٹھتا ہے، خوش باش ہے، آتے جاتوں کو سلام کرتا ہے، رکتا ہے، روٹی ٹکر کرتا ہے، سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کی بہار بکھیر کر وہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے، جہاز میں بیٹھ کر سہانے دیس نکل جاتا ہے۔ جو یہاں خوش گلو خوش گیت تھا وہ آگے بھی یہی رہا ہوگا۔ دیکھو کہ وہ بھی دل سے زخمی تھا، جسم سے بیمار، وہ لاچار تھا، بے بسی کا بھی بڑا گھیراؤ تھا، اور پھر بھی وہ خوش گلو تھا۔ خوش رنگ زندگی۔ تم زندگی کے مقصد میں اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ جو چاہو پالو،
اپنا خیال بلند رکھو، وہ بلندیوں سے ہی مدد کرے گا۔ مقصد کے بغیر تو تم سب کا دم گھٹ رہا ہے، خود کو ہلاک کرتے ہو۔ ہر حال میں خوش رہنے کا جہاد کیوں نہیں کرتے؟ خالی جسم لیے پھرتے ہو، اس گوشت پوست کو حیات شناس کرو۔ اللہ کے پاس تخلیق کے خیال کی کمی نہیں تھی، وہ مٹی سے کچھ بھی بنا دیتا، جبکہ اس نے تمہیں بنایا۔ تم خاک سے بنے پتلے ہی پڑے رہ جاتے، پھر پہاڑ بھی ہیں، باغ بھی، لیکن یہ دیکھو کہ روح کس کے پاس ہے؟ نورانی روح۔ خود کو بلند کرو، تم بکھرے پڑے ہو، اپنی ذات سمیٹو۔ دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے؟ سوچا کرو۔ مصیبت اگر ہستی جگا دے تو وہ مصیبت نہیں، پچھتاوے زندگی کا گھن ہے۔ توبہ کرو تو معافی پہ یقین رکھو، بے یقینی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ گناہ گار پر توبہ فرض ہے، خود کو ختم کر لینا نہیں۔ راضی بازی بندہ، ہر حال میں شاکر بندہ بڑا عظیم بندہ ہوتا ہے۔ خدا کو ہماری پرواہ نہیں ہے کہتے پھرتے ہو، رب کی ساری توجہ تمہاری طرف ہے، تبھی تمہیں پکڑ پکڑ کر راستے پر واپس لاتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ پھر سے مشکل آ گئی، پھر سے تکلیف ملی۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ شکایت چھوڑ دو کہ اگر شکایتیں کرنے والے نے اپنا راستہ نہ بدلا تو وہ خیر کا راستہ گنوا دے گا، پھر مشکل ہو جائے گا۔ سوالی سوال کر رہا ہے یا سوال اٹھا رہا ہے؟ پوچھا کرو خود سے۔ تم سوال اٹھاتے ہو، صحرا کا سوکھا اور سمندروں کی بارش تمہارا علم ہو، اعتراض نہیں، علم کے احترام میں خاموشی۔ کبھی کبھی روشنی سے روشناسی کے لیے اندھیرا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو اور سنو کہ سارا جہاں اندھیرا ہو جائے اور ایک نقطہ روشنی دکھائی دے تو تم سمت کا تعین کیے بغیر اس کی طرف چلتے چلے جاؤ گے اور روشنی پا لو گے، نور پا جاؤ گے۔ اتنے کم ہمت نہ بنو، زندگی موت کے شکنجے میں دم توڑنے لگے تو بھی شیر بن کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو۔ تینوں شیروں نے سر کو پوری طرح سے اندر کیا اور چاچا جی کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ سب چلے گئے تو وہ اندر آ گئے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو میرے بچوں؟ خوشی سے ان کا چہرہ دمکنے لگا، تینوں کو گلے سے لگا کر بھینچ ہی لیا۔ چاچا امام دین، یہ وہی ہیں جن کے پیچھے انہوں نے کھیوڑا کان میں نماز ادا کی تھی۔ پھر آپ نے ہمیں یہ امانت وغیرہ کے چکر میں کیوں ڈالا؟ یا وہاں آپ کا کوئی جڑواں بھائی تھا؟ ہادی نے لاڈ سے پوچھا۔ میری امانت یہ نہیں، میری امانت تم تھے، تمہاری صحت یابی۔ شکریہ ابراہیم۔ ہادی اور طلال نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ زندگی کی محراب پر کند تحریر کا پہلا لفظ موت ہے۔ موت جوڑ ہے، توڑ نہیں۔ وقت مقررہ پر اللہ کے حکم کے ساتھ، نہ لمحہ پہلے نہ لمحہ بعد۔ موت کو یاد رکھنا عبادت اور اس کی چاہ کرنا گناہ ہے۔ موت بری شے نہیں، یہ اگلی منزل کی طرف سفر کا نام ہے۔ اس سفر کی فضیلت اسے ہی نصیب ہوگی جس نے زندگی کی ٹرین میں بیٹھ کر چھکڑوں، طوفانوں، تکلیفوں، آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہوگا، جو بیچ راستے میں ٹرین سے کود نہیں چکا ہوگا۔ موت طے ہے، زندگی قائم ہے، جو قائم ہو اس کے قیام کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے۔ زندگی کے فرض کی کوئی قضا نہیں ہے ہادی، زندگی کی ہر سانس فرض اولین ہے طلال۔ لیکن وہ انسان کا بس بھی تو نہیں چلتا۔ تینوں پیال پر چاچا جی امام دین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کیوں نہیں چلتا بس؟ زندگی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، نصاب سے زیادہ امتحان نہیں لیتی، سب کچھ بس میں ہے، بس اب تمہاری نیتوں میں بے ایمانی در آئی ہے۔ یاد رکھو کہ زمین میں شجر ممنوع ارادے کی موت ہے، اسے ہرگز نہ چکھنا۔ وہاں چکھا تھا تو جنت سے نکلے تھے، یہاں چکھا تو نور سے نکلو گے، نور جو تمہاری بنیاد ہے، جو تمہارا انعام ہے۔ نور کے احترام کا لمحہ۔
तुम सुस्त पड़ सकते हो, छुप कर बैठ सकते हो, हौसला हार सकते हो, लेकिन खुद को ख़त्म नहीं कर सकते। मरने का इरादा नाफरमानी और इसकी कोशिश कुफ्र है। जो लोग खुद को कतरा कतरा ख़त्म करते हैं वो भी खुदकशी ही करते हैं। तुम इंसान हो, कांटा या झाड़ी नहीं। तुम्हारे दिलों पर इल्हाम होते हैं। तुम दलदल के फूल नहीं हो। सारी तबाहियों, तूफानों और क़यामतों के बाद भी ये ज़मीन कायम रही। अगर मिट्टी की ढेरी कायम व दायम रह सकती है तो नूर से मुनव्वर सीना क्यों नहीं? नूर से मुनव्वर? उनकी आंखें चमकीं। हमारे सीनों में नूर फूंका गया है। नूर में दाखिल होकर इससे निकल जाना कुफ्र है। जिंदगी के नूर में दाखिल हो चुके तीनों। कलाम जारी रहा, खामोशी का एहतमाम भी हुआ। फिर चाचा जी इमाम दीन के साथ गुड़ वाली चाय सुड़क कर बाहर आ गए। इब्राहिम के इशारे पर वो ऊपर मजीद बुलंदी की तरफ चढ़ने लगे। ये सब मैं ठीक से समझ नहीं पाया इब्राहिम, कोई प्लान था? हादी पूछ रहा था। तीनों किनारे से पैर नीचे लटका कर बैठ गए। दूर सारा जहां दिखाई देता था। अल्लाह के हर काम में हिकमत और हर भलाई प्लानिंग ही होती है, लेकिन हम इन दोनों को ही नहीं समझते। मैं तुम्हें इमाम दीन के पास लेकर गया था, बस। तुम इमाम दीन को पहले से जानते थे? हाँ, एक बार मिला था। उसकी सांस बोझल हो गई। इमाम दीन ने तुम्हारी जिस्मानी, रूहानी, जहनी सब हालतों को समझ लिया था। डॉक्टर मरीज देखकर दवा तजवीज़ करता है। तुम्हारा पहला डॉक्टर भा रहा, वही दवा भी। वो भी डॉक्टर हैं? हादी को भा याद आया। वो उन्हें बहुत मिस करता था। तुम्हें एक नींद चाहिए थी हादी, बहुत ज़रूरी नींद। हादी हसास हुआ, आंखें नम हो गईं। तुम जहन्नुम से गुजर रहे थे। हवेली जहन्नुम से गुजरकर जन्नत बनी थी। नींद भी तुम्हें वहीं मिली। इब्राहिम की आवाज़ कितनी बोझल होती जा रही थी। मैं वहां ऐसे सोया जैसे अपने घर में हूं। हादी को पहली नींद याद आई। हिजरत हमेशा रास आती है। इब्राहिम अपनी रौ में बोल रहा था। तुम हमें हिजरत करवाकर कान के अंधेरे में ले गए थे। अंधेरे के जहां में जो रोशनी की सिमत वाजे करता है, वहां बड़े लोगों का सब्र रखा है। पहाड़ों का सीना चाक करने वालों की इस्तकामत, हयात जावेदां करने वालों की शहादत, वहशत से मुबर्रा जहां, रोशनी वाले की अकामत गाह, नई दुनिया, नया जहां, नया देश इंसान को उदासी और वहशत में मुब्तला कर देता है। चांद पर जाने वाला भी रो देने को हुआ था। ज़मीन पर आने वाला बच्चा भी कुछ इसीलिए रोता है। आसमानी रूह ज़मीन पर आकर रोती है। पहाड़ों के जहां में तुम्हारे साथ यही हुआ। एक के बाद दूसरी कैफियत तारी हुई। तुमने पानी मांगा, बाहर का रास्ता और रोशनी का ठिकाना, रोशनी की चाहत के एहसास का लम्हा। इंसान दुख पर सब्र ना करे तो दुख नासूर बन जाता है। फिर उस नासूर की जड़ें गहरी होने लगती हैं। गम नाउमीदी और मायूसी में बदल जाता है। एक मनफी कुव्वत दूसरी मनफी कुव्वत को तक़वियत देती है। एक से दो, दो से तीन, फिर पूरा ख़ानदान बनता चला जाता है। ख़ानदान कबीले बनते हैं। कबीले नस्ल दर नस्ल जीन्स और खून में मुंतकिल होते हैं। पूरी पूरी बस्तियां बसा लेते हैं। ये तो दुश्मन फ़ौज तैयार हो गई जिसकी फसल हम खुद बोते हैं। अल्लाह ने बंदे से कहा कि तौबा करो, सारे गुनाह मिट जाएंगे। गुनाह क्या है? रूह का नुक्स, ख़ता की तरगीब, कुल मनफी क़ुव्वतें। तौबा इन सब का वज़ू है जो सारी दुश्मन फ़ौजें, बस्तियां मलिया मेट कर देता है। तो हमारे इस सफ़र में जो जो कुछ हुआ वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। मौजज़े थे अल्लाह के। हमें लगता है कि आसमान से फरिश्ते उतरते हुए दिखाई देंगे तो ही हम यकीन करेंगे कि अल्लाह की मदद है, हमारे लिए कोई मौजज़ा हुआ है। हमारे लिए हर रोज़ मौजज़े होते हैं, बस वो वैसे नहीं होते जैसा हम तसव्वुर करते हैं। वो हंसा। इसीलिए हम भाग के ट्रांस में चले गए थे। कह सकते हो
جس انسان نے غم کے پہاڑ سر کیے ہوں، صبر کے سمندر پیے ہوں، اس کی حیثیت معمولی نہیں ہو سکتی۔ تم چاہتے بھی تو ان کی حویلی سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ امام دین نے تہجد میں تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، تمہاری زندگی اور شعور کے لیے اللہ کو بڑی شدت سے پکارا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا مددگار چنا ہے، وہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ اپنی آزمائشوں میں سرخرو ہوئے ہیں، بہت خاص ہیں وہ۔ حویلی واحد جگہ تھی جہاں مجھے پناہ کا احساس ہوا تھا، شدید طوفان میں دکھائی دینے والی پناہ گاہ۔ طلال نے کہا، تم امام دین سے کیسے ملے تھے؟ ہادی پوچھ رہا تھا۔ ابراہیم کے چہرے کے رنگ بدلے، اسی طرح جس طرح تم ملے تھے۔ اس کی اداسی بہت دل گرفتہ سی ہو گئی۔ کیوں مرنا چاہتے تھے تم؟ کیا ہوا تھا؟ وہ اب تک ابراہیم کے بارے میں کچھ نہیں جان پائے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں لیکن پھر وہ مسکرا دیا۔ اماں ابا نہیں تھے میرے۔ ماموں نے بیٹوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا، باکسر بھی بنایا۔ ان کی بیٹی تھی ایمان، دوست تھی میری، پھر محبت بھی ہو گئی۔ بہت معصوم سی تھی۔ اس کا خالہ زاد بھی اسے پسند کرتا تھا، رشتہ بھی بھیجا، لیکن ماموں نے میری وجہ سے انکار کر دیا۔ بہت تلخیاں، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ میں ایشین اولمپک کے لیے گیا ہوا تھا، پیچھے سے ماموں کا فون آیا کہ گولڈ میڈل لے کر ہی آؤں۔ ان کی ناک پر بات آ چکی ہے۔ میں نے گولڈ میڈل جیت لیا، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کہہ کر وہ رک گیا۔ غیر محسوس اس نے ایک پتھر کو گرفت میں لیا۔ نکاح سے ایک دن پہلے مہندی کی رات ایمان پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی تھی۔ طلال اور ہادی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ میری خالہ شادی کے لیے مجھے اپنے گھر لے گئی تھیں۔ مہندی کے لیے سارا خاندان وہیں موجود تھا۔ ایمان اپنے گھر تھی، اوپر اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ضبط سے ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ بیچاری اپنی بے حرمتی کی چوٹ نہیں سہ سکی۔ اس چوٹ کے ساتھ وہ میری زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے اسی رات سارے جہاں نے ابراہیم کے ساتھ سسکی لی۔ اگر وہ زندہ رہنے کی ہمت کر لیتی تو میں سب کچھ سنبھال لیتا۔ بس وہ اتنی سی ہمت کر لیتی یار۔ کتنی ہی دیر تک وہ تینوں خاموش رہے۔ مجھے ساری دنیا سے نفرت ہو گئی۔ ایمان کے بغیر زندگی کا کیا کرتا؟ سارے میڈلز پھینک دیے، ہر چیز کو آگ لگا کر نکلا تھا، اور پھر امام دین سے جا ملا۔ بھا کی طرح اکھاڑے کی ٹرافیاں تو بہت جیتی تھیں، لیکن غم کے رنگ میں چت پڑا تھا۔ انہوں نے اٹھا کر کھڑا کیا اور زندگی کے میڈل جیتنے پر لگا دیا۔ زندگی کے اکھاڑے میں ہمارا پہلا مقابلہ بھی خود سے ہوتا ہے اور آخری بھی۔ زندگی کی ٹرافی جیت چکا ابراہیم۔ ویسے تم دونوں کی میڈیسن میرے پاس تھیں۔ طلال، تمہارے پیرنٹس گجرانوالہ تک ہمارے پیچھے آئے تھے۔ تم تو کمال کے انسان ہو یار۔ اداکار ہوتا تو ڈائیلاگ بھول جاتا۔ اتنا لمبا ایکٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ میں خود سمجھ سکا ہوں، نہ تمہیں سمجھا سکتا ہوں کہ کچھ بھی پلان نہیں تھا۔ پھر بھی سب کتنا ترتیب سے ہوا۔ کتنا مستقیم پلان ہوتا ہے اللہ کا، منزل پر پہنچا کر ہی چھوڑتا ہے۔ وہ اداس ہوا، وہ مسکرا دیا۔ تو ہم تمہارے مریض تھے۔ ہادی بھی مسکرا دیا۔ مریض نہیں، احسان۔ تم وہ احسان ہو جو اللہ کی رحمت نے ہم پر کیا ہے، ہمیں بھلائی کے اس نظام میں مددگار بنا کر۔ بھا، صالحہ، امام دین، یہ سب اور ایسے دوسرے لوگ اللہ کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی مدد سے بنایا ہے۔ یہ سب تو بہت عظیم لوگ ہیں، میں تو بس چھوٹا موٹا سا پرزا ہوں۔ ویسے چاچا شاوا بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ ان کے شیر بھی؟ وہ رات بہت خوفناک تھی، تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی پھنس گیا۔ تینوں حلق پھاڑ کر ہنسے۔ بھا کی حویلی میں پہلی رات اکھاڑے کی مٹی تمہارے آنسوؤں سے نم ہوئی تھی ہادی۔ ساری حویلی تمہارے غم میں جاگی تھی، روئی تھی۔ بھا کے سینے سے لگ کر روتے تم نے اپنے سارے غم کہہ دیے تھے۔ ہادی نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟
اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ طلال سے پوچھ لو، ساری حویلی تمہارے دکھ میں سوگوار تھی۔ پہلوان بچہ بھی؟ ہادی کتنا حیران تھا۔ ہاں، طلال تمہارے لالچ میں بھا کی باتیں مانتا تھا۔ یہ خود مرنا چاہتا تھا لیکن تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ طلال نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابراہیم ہنس دیا۔ ابراہیم خاموش رہا۔ تمہیں بچے نے نمک کی چیزیں دی تھیں، کہاں ہیں وہ؟ ابراہیم نے نیا سوال کیا۔ طلال گڑبڑا دیا۔ وہ پھول تو میں نے صالحہ کو دے دیا۔ کیوں بھلا؟ ہادی اور ابراہیم نے مانا خیزی سے دیکھا۔ بہت خدمت کی تھی اس نے ہماری۔ وہ کان کھجانے لگا۔ کل ریس کے بعد میں نے بھا کو فون کیا تھا کہ ہماری شادی میں آنا ہے۔ کہنے لگے اکیلا نہیں آؤں گا، پر تم پہلوانوں کی فوج کو ولیمے کی روٹی کھلا سکو گے؟ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ وہ کتنا خوش تھا۔ پہلوان بچہ بھی آئے گا؟ میرا خیال ہے وہ سب سے پہلے آئے گا، تاکہ شادی میں شرکت کرنے والوں کو تھوڑا ساڈا تاڈا کروا سکے۔ دونوں نے قہقہا لگایا۔ بڑے تیز ہو یار، لڑکی کو پھول بھی دے دیا، شادی کی ساری پلاننگ بھی کر لی۔ بھا سے کیا کہا پھر؟ میں نے ماما سے پوچھا کہ کیا ہم اتنے امیر ہیں کہ پہلوانوں کی فوج کو چند دن مہمان رکھ سکیں۔ تینوں کتنی ہی دیر تک ہنستے رہے۔ اب وہ کتنی جلدی ہنس دیتے تھے۔ تمہارا ولیمہ کھانے کے بعد میں واپس جا کر اپنی سٹڈی مکمل کروں گا۔ یار بچے نے تمہیں خنجر دیا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ میں تمہارے اندر موجود موت کی خواہش کا سر قلم کر دوں۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ اگر پھر بھی ہم خود کو ختم کر لیتے؟ میں اپنے بھروسے نہیں نکلا تھا ہادی، میں رب پر یقین کے سہارے نکلا تھا۔ بھائی جی، آپ میں شاہین باجی کون سی ہیں جی؟ ایک بچہ ہانپتا ہوا ان کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ شاہین باجی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں؟ کیا کام ہے؟ شاہین کے پر لایا ہوں جی، چاچا جی نے کہا ہے کہ آپ کو دے دوں۔ ہم سب بچے وہ وہاں کھڑے ہیں، ذرا اڑ کر دکھائیں۔ 2-3 اور بچے ہینگ گلائیڈنگ کے بیگ کمر پر اٹھائے ہوئے اوپر چڑھتے دکھائی دیے۔ آخر اس دنیا میں کتنے بچے ہیں، جہاں جاؤ وہاں تم لوگ آ جاتے ہو۔ ہادی بڑبڑایا۔ طلال بے ساختہ مسکرا دیا۔ ابراہیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر گولڈ میڈل مکہ مارا۔ چلو شاباش، ذرا اڑ کر دکھاؤ ککڑ صاحب۔ ککڑ، تیتر، بٹیر اور شیر نے پر فٹ کیے۔ وہ پہلا شیر تھا جو اڑنے والا تھا۔ طلال اور ابراہیم اٹھ کر کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ بچہ بٹنوں والے موبائل سے کیمرہ مین بن گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہادی نے کنارے پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ سارا جہاں دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے پھر سے ماں یاد آئی، لیکن مسکراتی ہوئی، اس کی بلائیں لیتی، اس پر نثار ہوتی ہوئی۔ سر گھما کر دونوں کو دیکھا، جوش سے چلایا اور کنارے سے اٹھ کر آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ آسمان جو گواہ ہے کہ زندگی بلندی ہے اور ہم اس کے شاہین۔ اور ایسے میری یہ تحریر ہر اس سانس کے نام جو زندگی کی عبادت میں مصروف ہے، تلاوت نور میں کلام حیات۔ بلیو، جینے سے ڈر کیسا؟ یور ونگز آر ریڈی ٹو فلائی۔ کہانی ختم ہوتی ہے، زندگی نہیں، نئی پیدائش مبارک۔ لائف، یو may see me struggle, but you won't see me fall. Regardless if I'm weak or not, I'm going to stand tall. Everyone says life is easy, but truly living it's not. Times get hard, people struggle, and constantly get up on the spot. I'm going to wear the biggest smile, even though I want to cry. I'm going to fight to live, even though I'm destined to die. And even though it's hard, and I may struggle through it all. You may see me struggle, but you will never
سی می فال، جوائس الکانٹرا۔